حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کی محبوب بیوی انتقال کر گئی ہیں۔ سارے مقام خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی جنازے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس وقت جنازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام ختیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: ختیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عبدالعزیز بن قصی بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھی اور مزاجن شریف البتہ خاتون تھی۔ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھی۔ رحم دلی، غریب پروی اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھی۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھی۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت اور ثروت بھی خوب تھا۔ علاوہ از حسن صورت اور حسن سیرت بھی اپنی ہم عصر خواتین میں ممتاز تھی۔ پہلی شادی ابو حالہ ہند بن نباش یمیمی سے ہوئی۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخروزی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برآشفتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس و شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور صاحب و سرات سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ ختیجہ نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خویلد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت ختیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت سے وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھی۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب کے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت ختیجہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں: یا وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع و نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف، تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانت و صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام مصرع کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے بھی دگنا ہوا۔ چونکہ مصرع دوران سفر قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ آپ نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتدار، ایماندار، شریف النفس اور بدبن شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے ام المومنین سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یا اللہ یعنی امے کی بہن نفیسہ بنت امی پیغام نکاح لے کر گئی۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نادر اور خالی ہاتھ ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال اور طبعی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو
تو آپ اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے؟ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ختیجہ بنت خلید۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی۔ آپ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت اور سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ ختیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی، بلکہ ان معنویت کو کسبے کرنے کا ہدف تھا۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا، میں اور میرا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، تم میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت کو زبردستی شعیب ابو طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ قطع کر دیا۔ ختیجہ نے تمام مال مسلمانوں کے نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابو طالب میں خانہ بیچنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شعیب ابو طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، یہ بنی ہاشم کے لیے جا رہے ہو، مگر ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البختری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے، یہ خانہ ختیجہ کا ہے، کیا تم ختیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر شعیب ابو طالب میں اذى پہنچاتا تھا، وہ حضرت ختیجہ کا داماد حضرت ابو الاس تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، ابو الاس نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم شعیب ابو طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہیں۔ ختیجہ نے عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت اور صداقت سے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ جب رسول خدا نے دعوت اسلام دی تو یہ مظلوم اور فقیران افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ پس ختیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھی، اے لوگو گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس نے اپنا پورا مال محمد کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور حضرت نے بھی یہ مال فقراء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہٰذا حضرت بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، ختیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ آسمان بنت امیس ختیجہ کی آخری عمر کے لحظات میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ کہتی ہیں، ختیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا، اے ختیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ختیجہ نے فرمایا، اے آسماء، میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ آسماء نے ختیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا ختیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے، اور فاطمہ زہرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں، میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا حیران تھے کہ کیا جواب دوں۔ جبرائیل نازل ہوا اور حضرت سے فرمایا، اے رسول، تم یہ کہو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا اور فرمایا، خداوند سلام ہے، اور اس سے سلام اور اس کی طرف سلام ہے۔ جب حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزاع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے؟ واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ ہاں، جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی نے سورۃ التحریم کی تفسیر میں ذکر کیا۔ ارائس البیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم مرقوم ہے، اور آپ کی والدہ کا نام لوحہ بنت بان بن لادن بن یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً مغمون رہتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل
علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بکثرت تذکرہ فرمایا کرتے اور ان کے مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس سیغہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر و خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری معذرت پر اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئیں جب کفار مکہ مجھے ایذائیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں پناہ دی جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اکتاتے۔ امہات المومنین میں آپ بالخاص فضل و شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو ہر نظر تک وسیع و کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور و خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئی، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری علیہ رحمہ زہری اور قتادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنے بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسی روز ہی آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان مبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا، اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں سے افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت ماں مقام جو ہون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگی۔ طبرے کا بیان ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ پہلا عتیق بن عائب بن عبداللہ سے اور دوسرا ابو حالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میری والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بس بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔
اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم جبرائیل کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ نے کہا، بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جبرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ واقعی جبرائیل ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے، خدائے قدوس کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر اقدس کو چوم لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا، لیکن آپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا، اور نماز جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کوئی بھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے کوئی احکامات آئے تھے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت 11 رمضان المبارک تھا، اور رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض بھی روزے سے نہ تھا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس وقت روزے فرض نہیں کیے گئے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زوجہ محترمہ کو قبر میں اتارا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 10ویں سال بنی ہاشم کے شعیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد فوت ہوئیں۔ آپ 65 سال کی عمر میں اس دار فانی سے رخصت ہوئیں۔ آپ کی جنت المعلیٰ میں تدفین کی گئی۔ آپ کا نام نامی خدیجہ کنیت میں ہند تھی۔ والد کا نام خویل بن ابن اسد تھا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ایسی اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔